نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع ہے نفس۔ قرآن حکیم دی سورہ حشر دی نامی آیا پاک مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا تے اللہ سونے چ فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچ بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ رب سونے اس آیت پاک دسیا کہ نفس دی لالچ اسی بچاؤنے ہیں، جنہوں نفس دی لالچ بچ گیا تے انہوں ہر فلاح نصیب ہوگی، دنیاوی بھی اخروی بھی، ظاہری بھی باطنی بھی، اور سب تو آخری فلاح جڑی ہے وہ روح دا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانا اور حضوری خدا جل شان ہو جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے رب سونے انہوں پیدا کیتا۔ قرآن حکیم دی رب سونے دسیا میں تیری شاہ رب تو بھی نیڑے ہیں، الا رب کا منتہا، تیری اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تے اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے تے رب سونے دی بارگاہ تک پہنچنا انسان دی فطرت ہے، لیکن دین فطرت پہ عمل کرے گا تے پہنچے گا، قرآن و سنت پہ عمل کرے گا، کیونکہ اللہ سونے نے انہوں پیدا ہی دین فطرت پہ کیتا ہے۔ یہ نفس ہمارا انسان دے اندر بہت بڑی آزمائش ہے تے نفس ہمارا بہت بڑا شیطان ہے تے انسان جب تک انہوں مزکی نہیں کرتا، انہوں مطمئن نہیں بناؤں، انہوں فنا نہیں کرتا، کدے بھی دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ تے انسان کو چاہیے کہ جنہاں لوکاں نے انہوں ماریا، سچے شاکان مولا علوم نبوت دے وارث صحیح العقیدہ مردہ نفس زندہ دل علماء مشاہد دی صحبت وچ بیٹھے، انہاں کو قرآن و سنت دا فقہ دا علم حاصل کرے تے دی روح دے مطابق عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت دی نعمت حاصل کرے، اپنے دل دے اندر القاء کروائے، پھر ان لوکاں دی صحبت وچ بیٹھ کے انہاں کو نوری انعکاسی فیض حاصل کرے۔ انہاں اللہ والے صحبت بہت بڑا انعام ہے اللہ سونے دا، لیکن نصیبہ والے نے ملدا ہے۔ کیونکہ یہی سچے اللہ والے ہیں جنہاں نوں دیکھ کے رب یاد آਉਂدا ہے، جنہاں دے دیدار نہ گناہ چڑھدے نے، انسان دا اندر نورانی ہوندا ہے، انسان دی روح قوت پرواز پیدا ہوندی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہاں لوکاں نے نفس دے تے فتح پائی ہے، تے جنہیں نفس تے فتح نہ پائی، نفس نو نہ پہچانیا تے نفس تے سوار ہو جاندہ۔ جویں ارد گرد نگاہ دوڑا کے دیکھ لو کنے طالبان دنیا جڑی دی خواہشاں پیچھے لگے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، رنگ برنگیاں بیماریاں ٹینشناں پریشانیاں مبتلا ہوندے رہے، اور اس نفس دے مارے کنے ہیں جڑے افلاطونی روحانیت دے پیچھے لگے ہیں، اسلامی قرآنی روحانیت نو چھڈ کے۔ اس واسطے انہاں لوکاں تو الگ ہو جاؤ تو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو۔ رسالہ کشیریہ دے اندر حضرت امام کشیری لکھ دے نے کہ حضرت ابو الخیر تنیاتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر بن محمد بن نصیر نو لکھیا کہ فقراء دی جہالت دا بھار تواڈے اُتے ہے، کیونکہ تسی انہاں نو ادب سکھاؤن دی بجائے اپنے نفساں طرف متوجہ کرتا، جی دی وجہ نہ وہ غافل رہ گئے۔ اور جدوں کوئی تواڈا ہم مرتبہ انسان تواڈی صحبت وچ رہے تے تواڈے واسطے صحیح راہ یہ ہے کہ تسی او دے عیباں دیاں اکھاں عیباں تو اپنی اکھاں بند کر لو،
اور ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਜ਼ਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਾਵੀਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਵੀਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਵੀਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਹਮਤ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਾਮਤ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਨੂਨ ਮਿਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁল্ਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਵਾਮਰ ਨਵਾਹੀ ਦੀ ਮੁਆਫਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਲਕ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਾਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਫਸ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁল্ਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਖਾਲਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁল্ਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਮੁਰਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਅਹਕਾਮ ਕੁਦਰਤ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਦਬੀਰਾਂ ਦਾ ਤਸਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੋਂ ਫਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਖਲੂਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਫਨਾਏ ਨਫਸ। ਔਰ ਇਹ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕੁਰਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਔਰ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਮਾਮ ਹਿੱਸੋ ਹਰਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨਹੁ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਅਮੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਮਨੋ ਕਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਈ ਤੌਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਲੌਟ ਕੇ ਇਬਤਦਾਅ ਤਰਫ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਵਾਲ ਆਪ ਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਖਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ کہ نفس ਨੂੰ ادب سکھائیے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور اللہ والے تے کدے اعتراض نہ کریے، جڑیاں گلاں سمجھ نہ آن خاموش ہو جائیے، بلکہ وہ اچھی تعویل کریے تے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور جو گزاریے مردہ بن کے، اور قلب ذات مولا جو ڈوبے رہیے اور قرآن و سنت دے ہر حکم تے عمل کریے۔ جو لوکاں نا معاملہ خلقنا ہوگے تے انہاں دی بھلائی کریے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دی خدمت کریے، انہاں واسطے آسانیاں پیدا کریے، اللہ دتیاں نعمتاں انہاں تے نشاور کریے بے غرض تے نفس دے معاملے وچ ہوشیار رہیے تے شیطان نہ دشمنی رکھی ہے تو توحید دا کمال حاصل کریے۔ توحید دا کمال یہ ہے کہ انسان مردہ بن کے اللہ سونے دے حاضر ہو رہے اور اپنے تمام معاملہ سونے مولا دے سپرد کر دے، قلباً ذات مولا ڈبا رہے، تاکہ یہ اندر افعال الہی جاری ہوں، سر تو لے کے پیروں تک تقدیر مولا بن جائے، مرضی مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، اور کدے بھی تقدیر نہ لڑے۔ جو کچھ بھی کائنات ہو رہا اپنے بارے دوجیاں دے بارے اللہ دی جو تقسیم ہے جس طرح دی بھی ہے جو ہو رہا خاموشی نہ دیکھے، ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرے تے اللہ سونے نو حاضر و ناظر جانے کہ دیکھ رہے ہیں مینوں ساری کائنات دی طرح ہر ویلے، اور اپنے تمام معاملے اللہ سونے دے سپرد کر دے، جویں اللہ جداں دوے پہنن واسطے تے پہنے، جداں دا کھان واسطے دوے تے کھاوے، تے او دے وچ بھی احتیاط کرے، کٹ کھان، کٹ سون، کٹ ملن، کٹ بولن دی عادت بنائے تے غافل لوگوں کو دور رہے اور نفس دی مخالفت کرے تاکہ نفس مرے۔ نفس جیڑا
عالم، انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، وکیل، صحافی، مرنا نہیں مرنا، یہ مرنا تے عمل قرآن و سنت نہ مرنا، مخالفت نہ مرنا، سچے اللہ والے صحبت نہ مرنا، اور مرن تو پہلے مرن نہ مرنا ہے، جی میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما موت قبل ان تموت، کہ مرن تو پہلے مر جاؤ۔ تے اللہ سونا ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے، خود رب سونے آکھیا میں تیری شاہ رگو تو بھی نیڑے ہیں، اللہ سونا ساڑے دلاں وچ ہے، لیکن دل دا آئینہ صاف کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات اتے برسن اور جذب کرے، اندر ہر ظلماتی لہر جلے، یہ اندر نورانی ہوئے اور یہ روح اس خاکی انصری وجود چو نکل کے باطن چ پرواز کردیا ہویا رب سونے دی بارگاہ تک پہنچے۔ اسی واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی کہ مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ اقبال آندہ اللہ سونا تیرے دل وچ وسدا ہے، پھر اقبال فرماندے ہے کہ تو اے اسیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاک داں سے دور نہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے آگے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان مکان اور بھی ہیں، فطرت نے نہ بخشا مجھے اندیشہ چالاک، رکھتی ہے مگر طاقت پرواز میری خاک، تیرا اندیشہ فلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، زمینوں آسمانوں کرسیوں عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ اقبال فرماندے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بنا اپنا تو بنا۔ اس واسطے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرماندے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں میں پین بھلیکھے، تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ، اللہ سونا ساڑے دلاں وچ ہے، تے سانو چاہیے اپنے سچے اللہ والے صبح بہ کے انہاں کو یہ فن سکھی ہے۔ فتح ربانی جی لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے نے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے فن صالح اہل فن کو سکھو، جڑے متقی پرہیزگار اللہ والے نے انہاں کو یہ ہنر سکھیے روحانی علم دا، تاکہ اسی رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لیے، اپنی مقصد حیات نو حاصل کر لیے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ تو نکلیے قرآن و سنت دے مطابق، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، سچے اللہ والے صحبت اختیار کریے، تے شیطان دے بنائے سارے نصاباں تو دور ہو جائیے اور راہ مولا دے مسافر بنے رہیے، تاکہ رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اس طرح بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، تے قر عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول تو غافل لوکاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔